دجال کے معنی ہیں حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کے معنی ہیں غلط ملت کر دینا۔ تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکہ اور التباس میں ڈالنا۔ ملمع سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح المسیح الدجال ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو خطبہ دے رہے تھے اور لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ بحوالہ مشکوات ترمذی جلد نمبر 2۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا باغ ہو جائے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ پس دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔
اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ دادوں کے بھی نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے، وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے، اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ مسند احمد اور مسلم شریف صفحہ نمبر 459۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ صحیح بخاری۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیاں ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہ وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، بحوالہ بخاری، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ بحوالہ ابو داؤد۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ بحوالہ ابو داؤد۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ چلیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو، اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بد دین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم اور بخاری شریف۔ اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر جال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے، دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعویٰ خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کرے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے آپ کے لیے
گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردے کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کی، یعنی تربیت فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے کہ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے بحوالہ صحیح مسلم شریف۔ اور امام مہدی نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے بحوالہ مسلم شریف اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت مہدی نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسوی مار کرے گی بحوالہ مسلم شریف، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں بحوالہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندو، اس یہودی کو پکڑو، اس کو قتل کرو، مگر درخت غرقد ان کو پناہ دے کر چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا بحوالہ ترمذی، جس میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ دوستو، خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری نے دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہوا ہے۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں اور ان دونوں مجموعہ احادیث میں لفظ دجال بالترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ، مسند احمد میں 206 مرتبہ، موطا امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام بزار، امام تبری، امام ابن ماجہ، امام حیثمی
رحم اللہ کے اپنے اپنے مرتب کردہ مجموعہ احادیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے اور ان کا شمار کرنا تقریباً ناممکن امر ہے۔ امام حاکم، امام قرطبی، نعیم بن حماد ابن کثیر، امام برزنجی اور شیخ یوسف مقدسی کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث میں بھی دجال سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کے مسلمان ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر اس کا کہاں ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن پاک نازل کس پہ ہوا؟ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ